ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر ندا شکیل جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, جنرل فزیشین ہے, تو میں ان سے ہر بیماری کے بارے میں بات کر سکتی ہوں, ہے نا؟ بالکل, کیونکہ ہر کوئی کھانے پینے سے تو موٹا نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں جنرل فزیشین بھی ہوں اور اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہوں, which is specifically موٹاپے کا. اوہ یس, آپ تو بہت سارے بچیوں کو ڈیل کرتی ہوں گی, لڑکوں کو ڈیل کرتی ہوں گی اسی حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ باڈی شیمنگ اور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کیونکہ وہ بہت ڈس ہارٹ کر دیتا ہے. کیونکہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے. بالکل, تو پہلے تو اس چیز سے نکالنا چاہیے. بالکل. اس کے بعد میں یہ بتاؤں گی کہ مطلب موٹاپا جو ہے وہ 3 وجہوں سے ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک تو جینز میں ہوتا ہے, فیملیل ہے, یعنی کہ ابو یا امی یا دادی دادا کوئی بھی پیچھے سے ہیں, سو خاندانی ہے, خاندانی ہے. دوسرا یہ کہ ہارمونل ہوتا ہے, جو کہ فیمیلز میں, میلز میں کم, فیمیلز میں پاکستانی. ہارمونل تب زیادہ نظر آتا ہے جب شادی سے پہلے بالکل دبلی پتلی تھی, شادی کے بعد بچوں کے بعد ایک دم چینج. شادی سے پہلے ایکچولی ہم اس کو اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ یہ موٹاپا اس وجہ سے ہو رہا ہے یا دوسری پرابلمس ہو رہی ہیں, پیریڈز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے, مائیں کھلاتی رہتی ہیں, اس وجہ سے اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. جب شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے کے بعد پرابلم شروع ہوتی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے یہ ہارمونل ڈس آرڈر. یعنی کبھی کبھار جو ٹین ایج لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان میں بھی ہارمونل بہت امبیلنسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کھاتی بہت ہے. ہاں, وہ بیچاری نہیں کھاتی ہے, وہ کہتی رہتی کہ میں نہیں کھاتی ہوں, لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو کیا سمٹمز, ایک عام عورت کے لیے سمٹمز کیا, کہ اس کی پیریڈ سائیکل نارمل نہیں ہے؟ اچھا, اور تیسرا میں یہ بتاؤں کہ تیسرا جو ہے ہمارے کھانے کی وجہ سے, جو ہم کھانا جنک استعمال کرتے ہیں, یہ 3 میجر چیزیں. اچھا, جو لڑکیوں کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں وہ مینسٹرول سائیکل کا ڈسٹربنس ہونا, یا رک جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے, کئی مہینوں تک رکے رہیں گے. کوئی کہے گا کمزوری ہے, کوئی کہے گا کھاتی نہیں ہے, کوئی کچھ, ہر کوئی جو ہے نا ایک اپنا مشورہ دے گا, اور اس کے بعد اس کو ڈیل نہیں کریں گے. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ چہرے پہ زیادہ سب کہتے ہیں, ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لڑکی موٹی ہوتی جاتی ہے, کچھ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہے آج کل بچوں کا, پھر چہرے پہ بال ہلکے سے نکل آتے ہیں, لوگ لیزر کی طرف جا رہے ہیں, ادھر ادھر اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, اصل میں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کو تو ہارمونل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, پھر پیریڈز کے ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آتی, اس لیے ہم اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. کبھی ایک پہلے آئی, پھر ایک 6-7 مہینے بعد, 1 سال بعد آئی, تو ہم اس کو ملا نہیں پاتے ہیں. زیادہ تر اس کو ہم کامنلی کہتے ہیں پی سی او, جو کہ بڑا کامن ہے. ہائپو تھائرائیڈزم کراچی پاکستان کی لڑکیوں میں بہت کامن ہے, ٹھیک ہے نا. اور انسولین تھائرائیڈ کا پرابلم کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اور فیملی میں جس کو ہے اس کو تو ضرور, اگر موٹاپا چڑھ رہا ہے تو اس کو کرانا چاہیے. لیتھارجی, فٹیگ, ایسی کمپلینس جو کہ عام کسی کو بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہارمونل ڈس آرڈر ہے. اور ہم بہت لیگ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے میں. ہم پہلے خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, فلانا ہو گیا, ٹپس لے رہے ہوتے ہیں. اچانک سے لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں ہم نے کیٹو ڈائٹ شروع کی, ہم نے یہ ایکسرسائز شروع کی, ہم نے وہ کی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اصل میں ان میں ہارمونل ڈس آرڈر ہے, وہ کچھ بھی کر رہی ہیں بیچاریاں اور وہ جو ہے نا اس سے کوئی حاصل نہیں ہے, اور وہ پھر ڈپریشن میں چلی گئی کہ دیکھو میں تو اتنا کھاتی بھی نہیں ہوں اور میں تو اتنا ورک آؤٹ کر رہی ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. مگر کھانے سے بھی ہوتے ہیں. بالکل, ڈائٹ یہ ایک چوتھا ریزن موٹاپے کا یا اوبیسٹی کا کھانا بھی ہے. اور ہم موبائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان موبائلز کی وجہ سے, موبائل خود نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, چاہے وہ بچہ ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, تو یہ پرابلمس تو ہوں گے. مطلب لائک ڈائٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ہمارے یہاں جو پاکستان میں ہے وہ چکن فیڈ میں, اور چکن میں اتنی ہارمونز ہوتی ہیں کہ وہ ویسے ہی آپ کے ہارمونز ادھر ادھر ہو جائیں گے اگر آپ برائلر چکن کھائیں تو. آپ ریفائنڈ کاربز لیں گے, بیکری کی چیزیں لیں گے, ٹن فوڈز لیں گے, ٹھیک ہے, شوگر والی چیزیں لیں گے, جنک فوڈ لیں گے, وہ ساری چیزیں موٹا کرتی ہیں. پھر ہم بیٹھے رہتے ہیں, زیادہ تر بینکرز میں اوبیسٹی ہوتی ہے, بیٹھے رہنے والے, پیٹ بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی شرح بڑھ گئی ہے, کولیسٹرول, یورک ایسڈ, ٹھیک ہے, ہائپر ٹینشن, گھٹنے کا آرتھرائٹس بہت کامن ہے, لوگ گھٹنے بدلواتے ہیں اپنے. اچھا, اب اگر ہم اوبیسٹی کے اوپر بات کریں تو اب دیکھیں لائک شادی سے پہلے لڑکیاں پتلی ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ پتلی دبلی لڑکیاں بھی ظاہر ان کا پیٹ ایک عجیب طریقے سے نکل آتا ہے, پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتی, وہ اپنا سارا دماغ بچے میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو سنبھالنا, اس کو, تو وہاں وہ اور پھنس جاتی ہیں.
اب وہ یہ ہے کہ جو ہم یعنی بچہ ہونے کے بعد جو ہم ڈائٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ گھی پلاؤ, یہ کرو, وہ کرو, ہمیں ہیلدی ڈائٹ, پنجیری جو ایگزیکٹلی نٹس لیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, اتنا زیادہ گھی اور آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ پروٹین لیں, سوپس لیں, صحیح ہے, اور فش لیں, بکرے کا گوشت لیں, یہ ساری چیزیں ہیلدی ہیں, انڈا, دودھ, دہی, یہ سب ہیلدی ہے, بجائے اس کے کہ ہم گھی ڈال کے چیزیں کھلائیں کسی کو. پھر ہم ریسٹ بھی کرواتے ہیں, اوبویسلی ریسٹ از نیڈڈ فار اے لیڈی, بٹ تھوڑا بہت بالکل یعنی بیڈ پہ نہیں لیٹانا ہے. خاص طور پہ سی سیکشنز جن کے ہوتے ہیں تو ان کے ظاہر سی پتہ ہے لوور ایبڈومن جو ہے وہ اوبویسلی وہ ان کو ریسٹ کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ وہاں اسٹچز ہوتے ہیں یہ سب, لیکن اس میں پھر جب بعد میں ہیلنگ ہو جائے تو ایبس کی ایکسرسائز, لوور ایبڈومن کی ایکسرسائز ہے, وہ ٹارگٹ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اب یہاں بیچاری خواتین کیا کہتی ہیں کہ ہم تو بہت کام کرتے ہیں, وہ کام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنی کیلری کٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے, ہیلدی ڈائٹ لینی ہے, اور ٹارگیٹڈ ایریا پہ ایکسرسائز کرنی ہے جو کہ ایزیلی گوگل پہ, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. لوور ایبڈومن ایکسرسائز, اسٹرینتھننگ ایکسرسائز, پیلوک ایکسرسائز, یہ ساری چیزیں بہت. اچھا, خواتین کہتی ہیں کہ واک تو ہم کرتے ہیں بہت, ہمیں کیا الگ سے واک کرنے کی ضرورت, ہم بازار گئے شاپنگ کریں, کتنی شادی کی شاپنگ ہو رہی ہے. واک میں اور ٹہلنے میں فرق یار وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عام عورتیں کہتی ہیں ہم تو یار میں فٹنس فریک رہی ہوں نا ایک زمانے میں, تو مجھے پتا ہے, میں اب میرے گھر میں ایک عدد امی میری موجود ہیں, سوری امی برائی کر رہی ہوں آپ کی, بٹ جب بھی واک پہ لے کے جاتی ہوں تو وہ ایسے چل رہی ہوتی نا, پھر وہ کہتی ہیں تم میرے ساتھ واک پہ ہوتی ہو, تم 2 راؤنڈ صرف ایکسٹرا مارتی ہو, لیکن تم پتلی ہو رہی ہو, میں کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ آپ ایسے ٹہل رہے ہیں. ایفرٹ والی واک ہوتی ہے, یہ ایفرٹ بغیر اگر آپ کے قدم چل رہے ہیں تو واک نہیں, وہ آپ ٹہل. اب جیسے فار ایگزامپل ماشاءاللہ شی از میرڈ, جیسے یہ پتلی شادی سے پہلے تھی ویسی ہی ابھی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں نہیں گوشت چڑھا جیسے اکثر ہوتا ہے, شادی ہوتی, کتنے ماشاءاللہ سال ہو گئے تمہاری شادی کو؟ 3 سال. تو وہ جو جو جتنی پتلی کمر پہلے تھی ابھی بھی, تو میں بتائیں آپ نے مجھے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت ہوتا ہے کہ مطلب آپ جتنی بھی ایکسرسائز کر لیں, آپ جتنا بھی کچھ کر لیں, اگر آپ نے وہی 4 روٹیز کھا لی اس کے بعد, اگر آپ نے وہی اپنی ڈائٹ بڑھا دی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں بہت تھکی ہوئی ہوں, میں نے بہت ایکسرسائز کیا ہے, واٹس دا پوائنٹ, دین دیر از نو پوائنٹ. تو اگر آپ اپنے پورشنز کنٹرول کریں, آپ اپنے کاربز اور ریفائنڈ فوڈز جیسے آپ نے عرض کیا تھا وہ آپ کم کریں, ڈونٹ ہیو ٹنڈ فوڈز, اپنے روٹی کھانی ہے لال آٹے کی روٹی کھائیں, اور ذرا کم روٹیاں کھائیں, اتنا نہ کھائیں, اور آپ دوسری پروٹینز لے لیں, جیسے دال بھی پروٹین ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلاور اور پاستا کھانا ہو, اور نہ یہ ہیلتھی ہوتی ہیں. آپ گلوٹن فری رہ سکتے ہیں, جس میں آپ کا وہ آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں نا کہ پی سی اوز کے مسائل بڑھ گئے ہیں اور وہ چکن کی وجہ سے ہی بڑھے ہیں, تو میں نے کیا کیا ہے کہ چکن کی جگہ میں دالوں پہ شفٹ ہو گئی. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہفتے میں پہلے میں 4 دن چکن کھاتی تھی, اب میں 1 دن چکن کھاتی ہوں, اور باقی کے دنوں میں نے ڈفرینٹ دالوں سے اس کو آلٹرنیٹ کر دیا. تو پروٹین مل رہا ہے مگر دال کی فارم میں مل رہا ہے, تو بیکاز فیئر ہوتا ہے نا آپ کو کہ مجھے ہے کہ بھئی کہیں پی سی اوز نہ ہو جائیں. اچھا, اب جیسے اب ہم کھانے کی, جیسے کھانے سے بھی انسان موٹا ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی موٹا ہوتا ہے, بچے کے بعد ایک وزن چڑھتا ہے آٹومیٹکلی. اور چوتھا آپ نے کیا کہا تھا؟ فیملیل, خاندانی. اب خاندانی ہے تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیے, خاندانی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ ہونا ہے آپ کی زندگی میں, تو آپ پہلے سے اپنی جو چینی اور انتظار نہ کریں. جیسے فار ایگزامپل کپور فیملی کو ہم دیکھتے ہیں, سب دبلے دبلے سارے اتنے ہیروز, اس کے بعد بڑھاپے میں سب اتنے موٹے موٹے, کیوں؟ خاندانی ہے وہ, خاندانی. لیکن اگر شاید وہ جو کھانے پینے پہ ان کی محبت ہے وہ تھوڑا کم رکھتے تو وہاں تک نہیں پہنچتے. کپور خاندان کی کھانے پینے کی محبت ختم نہیں ہو سکتی. وہی میں کہہ رہی ہوں نا. اور ہر انسان پہ ہر چیز لاگو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو پورشن کنٹرول بہتر لگتا ہے, کچھ لوگوں کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہتر زیادہ ضروری ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کیٹو کر سکتے ہیں, تو وہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر اس کا لائف اسٹائل سنے گا, اس کا پروفیشن دیکھے گا, ٹھیک ہے. اب جیسے کوئی سرجن ہے, وہ صبح صبح اسے سرجری کرنی ہے, تو وہ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کر دے گا, اس کو دماغ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو اسے پورشن کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں. اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ دوائیں آ گئی ہیں which are very safe, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے, دبلا ہونے کے لیے, اوہ مائی گاڈ, دوائیں. بٹ آر دے سیف؟ بیکاز آئی واز آلویز ونڈرنگ کہ یہ سیف نہیں FDA approved, FDA approved. دنیا بھر میں جو دوا FDA approved ہے وہ سیف ہے. ویسے تو ایک پیناڈول کا بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن منیمم اینڈ لیسٹ سائیڈ افیکٹس وچ از FDA approved. یہاں بھی وہی ملے گی اور امریکہ میں بھی اسی نام سے. اچھا, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے اگر آپ ہیں پلس سائز
अपनी बीमारियां को दूर रखने के लिए तो अगर आप काम करना शुरू कर दें इससे मेडिसिन से ही मुझे लगता है तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे क्योंकि मोटापा शुगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड आर्थराइटिस स्पाइनल कॉर्ड का मसला एंड में जाके 50 साल में आपने अपने घुटने बदलवा रहे हो तो किसी और के लिए नहीं रिश्ते नहीं हो रहे फलाना नहीं हो रहा मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं करी अपने लिए बिल्कुल डिप्रेशन अपनी तकलीफों से बचने के लिए अपने फ्यूचर के लिए जब तक आप खुद नहीं राजी होंगे ना आपकी विल पावर नहीं होगी कोई आपको दुनिया का कोई माहिर नहीं तो मोटा इंसान उसका सांस फूलता है हाँ बस वो सांस फूलने के चक्कर में उसका स्टेमिना नहीं होता वो कोई काम भी नहीं रहता एग्जैक्टली जिस फील्ड में वो है वो इसमें शायद मोटापे की वजह से कहीं कहीं एक्सेल करने में जितना भी कोई ज़हीन हो वो ऑब्स्टिकल्स आते हैं बीच में बिल्कुल